نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ قبل اس کے کہ باضابطہ اس پروگرام کا آغاز جس طرح تلاوت کلام الہی سے ہو چکا ہے، میں خطبہ استقبالیہ کے لیے گزارش کروں گا اس شخصیت سے جو انتہائی سافٹ اسپوکن ہیں۔ شاید احمد فراز نے اسی طرح کی کسی شخصیت کے لیے کہا تھا کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ محترم سلمان خورشید صاحب، پریزیڈنٹ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر، تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ جی شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حضرات، ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ ہمارے جو بھی یہاں جلسے ہوتے ہیں اس میں جو مقرر آتے ہیں، ہم لوگوں کے جو معزز گیسٹ آتے ہیں، ہماری زیادہ توجہ ان کی باتوں پر رہے اور ہم لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، ان کے تاثرات کا اور ان کے جذبات کا ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ زیادہ فارمیلٹیز میں نہ جا کر، بہت زیادہ ان چیزوں کو زیادہ طویل نہ کر کے نہ بڑھا کر، میری آپ سب سے کو مبارکباد ہے۔ آج کے اس یقیناً ایک بہت ایک اہم دن کی آج کی مبارکباد آپ سب کی ہے، اور آپ لوگ سب یہاں موجود ہیں، آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں یہاں آئے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا ایک مقصد، اسلامک سینٹر کا جو مقصد ہے، اس مقصد کے جانب ہم لوگ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک مذہب کو اچھی طرح سمجھنا، مذہب کی عقیدت کو اور مضبوط کرنا، اور اپنے مذہب کی تعلیم اور اپنے مذہب کی جو حقیقت ہے وہ ان حضرات کو، ان لوگوں کو سمجھانا جو ہم سے الگ ہیں اور جو شاید ہمارے مذہب کو اتنی بہتر نہیں سمجھ پاتے ہیں جتنا ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ سمجھ سکیں۔ آج ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ بہت معزز مقرر یہاں پر موجود ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آج ایک بہت کامیاب شام گزرے گی، اور آپ لوگ اسی طرح سے تعاون آپ دیتے رہیں گے اور ہم آپ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کو ایک بار پھر ہم لوگوں اسلامک سینٹر میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں، اور آپ سب کا استقبال کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اب ہم اس آج کے جلسے کو آگے بڑھائیں۔ بہت بہت شکریہ محترم سلمان خورشید صاحب۔ حضرات، آج کے اس عید میلاد النبی کے اجلاس کی یہ خوبی ہے کہ اس میں جہاں آڈینس میں خواتین و حضرات دونوں ہیں، وہاں اسٹیج سے نعت و منقبت اور سلام پیش کرنے کے لیے خواتین کی ایک شاندار ٹیم بھی یہاں پر موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن خود مدحت رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتا ہے۔ کہیں وہ اپنے نبی کو والضحیٰ کہتا ہے، کہیں واللیل اذا سجا کہتا ہے، کہیں مدثر و مزمل کہہ کر پکارتا ہے، تو کہیں ما زاغ البصر وما طغی کہتا ہے، کہیں وما ینطق عن الہویٰ الا وحی یوحیٰ کہہ کر پکارتا ہے۔ تو قرآن پاک کو پڑھتے چلے جائیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مرتب ہوتی چلی جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے چلے جائیے اور قرآن آپ کی سمجھ میں اور آپ کے ذہن و فکر میں اترتا چلا جائے گا۔ محترم صدر انڈیا اسلامک کلچر سینٹر نے اپنی استقبالیہ کلمات میں بہت ہی اچھا میسج دے دیا ہے کہ جن لوگوں کے بیچ بھی غلط فہمیاں ہیں
یا جو نبی کی سیرت اور اسلام کے آفاقی نظام اور پیغمبر عدل و انصاف، نبی کے عدل و انصاف سے واقف نہیں ہیں، ان تک میسج پہنچانا. خود نبی نے بھی فرمایا تھا فَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ عَنِ الْغَائِبِ، اپنے لاش سرمن و حجۃ الوداع میں، کہ جو حاضر ہیں وہ غائب تک پیغام پہنچا دیں. خواتین و حضرات، انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں تقریباً جتنے بھی مذہبی پروگرام ہوتے ہیں، چاہے وہ جشن عید میلاد النبی ہو، حسین ڈے ہو یا علی ڈے ہو، اس طرح کے پروگرام کے انتظام و اسرام میں کلیدی کردار جو شخصیت ادا کرتی ہے وہ محترم قمر احمد صاحب، ممبر بورڈ آف ٹرسٹی کی ہے، اور وہ اس پروگرام کے کنوینر بھی ہیں. میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات سے نوازیں تاکہ وہ اپنے تمام مہمانوں کا تعارف بھی اچھے سے کروا سکتے ہیں اور سب لوگ روبرو ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے کہاں کہاں سے مہمانان گرامی کو بلایا ہے. لہٰذا میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، آنریبل پریزیڈنٹ محترم سلمان خورشید صاحب کی بھی یہ خواہش ہے کہ اس وقت قمر صاحب گفتگو کریں. نعت کے احمد افتخار عارف صاحب کے ان 4 مصروں کے ساتھ کہ مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے، دل ایک طرح کی آب و ہوا میں رہتا ہے، درود پہلے بھی پڑھتا ہوں اور بعد میں بھی، اسی لیے تو اثر بھی دعا میں رہتا ہے. محترم قمر احمد. السلام علیکم. یہ ہمارا اینول پروگرام ہے اور ہم ہر سال عید میلاد النبی مناتے ہیں، یوم ولادت حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مناتے ہیں. آج میں اس پروگرام میں جو خاص موضوع رکھا ہے وہ آج کے موجودہ حالات کے حساب سے ہے، اور وہ ہے پروفٹ کی سیرت کا کیا لیسن ملتا ہے ہمیں آج کی پیس اور ٹالرنس کے لیے سوسائٹی میں. اور اس کے لیے میں نے بلایا ہے پروفیسر اختر الواسع. وہ کسی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہے، دلی میں ہر شخص ان کو جانتا ہے. جامعہ ملیہ یونیورسٹی سے ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، اردو اکیڈمی سے جڑے ہوئے ہیں، خسرو اکیڈمی سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور وائس چانسلر رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ لکھنؤ سے ہم نے بلایا ہے ڈاکٹر شفیق احمد شفق صاحب کو، جو ایک کافی مشہور اسلامک اسکالر ہیں جن کا کافی کام ہے اہل بیت کے اوپر. انہوں نے ہماری ریکویسٹ کو مانا اور وہاں سے تشریف لائے ہیں. آج کے ساتھ ساتھ ہمارے بیچ میں ڈاکٹر سلیم انجینئر، جو جماعت اسلامی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور اچھے مقررین میں گنے جاتے ہیں، وہ بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم نے پہلی بار انٹروڈیوس کیا ہے، نعت ہے، سلام ہے اور اس کے بعد دعا ہے. اور اس کو جو ٹیم کو لیڈ کر رہی ہیں وہ محترمہ طلعت ضمیر صاحبہ ہیں، اور ان کے ساتھ یہاں پر افق خان ہیں، سمن نقوی ہیں، آپ کی جو بھول گیا ہوں، یسرا نقوی ہیں، اور تنویر حسن صاحبہ ہیں. ابھی آپ نے ان کے نعت سنا ہے. آج کا جو ٹاپک ہے پیس اور ٹالرنس کے لیے، اگر ہم اسلامک ہسٹری دیکھیں تو ہمیں اپنے رسول کی، اپنے نبی کی زندگی سے اس کے بارے میں بہت لیسن ملتے ہیں. بریفلی 3 باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا. 622 AD میں جو پہلا کانسٹیٹیوشن، جسے مدینہ چارٹر بھی کہا جاتا ہے، وہ انہوں نے بنایا، ڈکلیئر کیا، اور اس کے لیے سبھی مذہب کے لوگ، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ جیوز ہوں، سب کو ایکول رائٹ دیے. تو یہ پہلا کانسٹیٹیوشن ہے جو
انسانوں کو ایکول رائٹ دیتا ہے اور کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کو پروفیس کرنے کی پوری گارنٹی دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا چارٹر آیا تھا جس سے کہ اس زمانے میں پیس قائم ہو سکی، کیونکہ رسول کے لیے چاہتے تھے کہ جو کمیونٹی اسٹیبلش ہو وہ پیس اور ٹالرنس پر ہو، جسٹس پہ ہو اور کمپیشن پہ ہو، آپس میں بھائی چارہ رہے۔ اس کے بعد پیس کی دوسری مثال ملتی ہے صلح حدیبیہ سے۔ سن 628 میں جب عمرہ کرنے گئے ان کو روک دیا گیا تو وہ آگے نہیں گئے، جھگڑا نہیں کیا، وار نہیں کی اور قتل عام سے انسانیت کو بچایا۔ اور وہاں پر جو ایگریمنٹ ہوا اس سے سب آپ لوگ واقف ہیں، اور وہاں سے وہ لوٹ آئے، حالانکہ ان کے صحابیوں نے اس کو تنقید کی کہ یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ان کی فار سائٹڈنیس تھی، وہ ان کی اسٹریٹجک فور سائٹڈنیس تھی، تو پیس اور ٹالرنس کے لیے انہوں نے وہ کیا۔ اس کے بعد 630 میں جب دوبارہ گئے ہیں، فتح مکہ کیا ہے، تب بھی انہوں نے جتنے بھی لوگ تھے پرسیکیوٹرز سب کو معاف کر دیا اور کہا یہ یو آر فری، یو گو۔ تو ہمیں اتنا لیسن ملتا ہے اپنی اسلامک ہسٹری سے، ایک ایسی سوسائٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے جہاں پیس ہو، ٹالرنس ہو، لو ہو، ہارمونی ہو۔ اور آج 5 تاریخ تو 5 ستمبر اتفاق سے آج عید میلاد النبی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ٹیچرز ڈے بھی ہے۔ یہاں بہت سارے میرے ٹیچرز بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان کو، تو ان کو بھی آج کے دن بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کو 15واں سا 1500 یوم ولادت حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ محترم قمر احمد صاحب۔ چند الفاظ میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سمیٹا جاتا ہے، یہ کام یا تو کوئی شاعر کر سکتا ہے یا یہ کام آج قمر احمد صاحب نے کر کے دکھایا ہے، اس لیے کہ اگر میثاق مدینہ، صلح حدیبیہ اور حجۃ الوداع کے آخری خطبے ان تینوں کو جمع کر دیا جائے تو اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت اس میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے میلاد النبی کے ساتھ ساتھ یوم اساتذہ کی بھی مبارکباد پیش کی، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اسٹیج پر جو تینوں معزز اسپیکرز ہیں وہ ایکیڈمک فیلڈز کے ہیں، اپنے زمانے میں کچھ ابھی خدمات انجام دے رہے ہیں اور کچھ دے چکے ہیں، اور ان کی شخصیات محتاج تعارف نہیں ہے۔ حضرات، آج کے اجلاس کی یہ بھی خوبی ہے کہ عام طور سے یہ ہال بہت کم پر ہوتا ہے، اور آج اس میں کرسیاں کم پڑ گئی ہیں، لوگ نیچے فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جتنے لوگ اندر ہیں کچھ کم لوگ اس کے باہر کھڑے ہوئے ہیں دونوں طرف۔ اور میں یہ بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں، جہاں تک میری نظر دیکھ رہی ہے، کہ اس ہال کے اندر کریم آف کریم موجود ہے، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ ایسی ایسی عظیم شخصیات، تجربہ کار شخصیات، ہماری تاریخ کی اور تہذیب کی شناخت رکھنے والی شخصیات اس آڈیٹوریم میں موجود ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہو نہ ہو، لیکن ہمارے دلوں میں عشق رسالت زندہ ہے، اس لیے کہ آج ہم صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں پچھلے کچھ سالوں سے جس طرح سے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پوری دنیا میں کس طرح اور کتنے اہتمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ امی تھا رسول عربی، امی بھی آپ کا ایک خطاب ہے، اور امی کہتے ہیں عربی میں جس کو پڑھنا یا لکھنا نہ آتا ہو۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ امی تھا رسول عربی، بات کہنے کا نہ دنیا کو سلیقہ آیا، اس سے بہتر کوئی ہوتا تو پڑھاتا اس کو، پڑھ کے اللہ سے وہ شاہ مدینہ آیا۔ ہمارے بیچ
ایک ایسے نوجوان خطیب موجود ہیں کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو دبستان لکھنؤ کی جھلک بھی اس میں ہوتی ہے. اردو زبان و تہذیب کا جو معیار اور بلندی ہے وہ بھی ہوتا ہے. جو جوش خطابت اور شان خطابت ہے وہ بھی ہوتی ہے. اور وہ چاہیں عشق رسالت پہ گفتگو کریں یا شہدائے کربلا پر، اپنے سامعین کو مسحور کر دیتے ہیں. آج انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے اس جشن عید میلاد النبی میں غالباً وہ پہلی مرتبہ لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں. اگر میں ان کے پروفائل پہ غور کروں تو وہ انتہائی طویل ہے. ان کی خدمات بحیثیت قلم کار کے، بحیثیت ٹیچر کے، بحیثیت اسپیکر کے، بحیثیت اسکالر اور مصنف کے بہت طویل ہیں. مختلف ان کے مضامین، مختلف کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. چونکہ جیسا ہمارا آج کا ٹاپک ہے سیرہ لیسنز فار پیس اینڈ ٹالرنس ان سوسائٹی، سماج کے اندر پیس اور ٹالرنس قائم کرنے میں سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو لیسنز ہیں، جو اسباق ہیں، وہ ہمارے لیے یقیناً نمونہ ہیں. نبی جتنے بھی انبیاء کرام آئے، نبی پوری انسانیت کے لیے ہوتا ہے. جو لوگ اس کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں وہ امت اجابت کہلاتے ہیں، اور جو لوگ اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے وہ امت دعوت کہلاتے ہیں. لیکن نبی کا مشن پوری انسانیت کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح جو وحی آتی ہے وہ بھی پوری انسانیت کے لیے آتی ہے. اور جن جن لوگوں نے بھی نبی کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، مہاتما گاندھی سے لے کے مارٹن لنگس تک، کوئی ایسا انسان نہیں ہے، اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو، اس کا مذہب کچھ بھی ہو، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا ہے. کیونکہ ایک ایسا پیغمبر جس میں 70 سے زائد جس نے جنگوں میں شرکت کی ہو، لیکن اپنے ہاتھ میں نہ کبھی تلوار اٹھائی ہو اور نہ کسی پر وار کیا ہو، یہ کردار صبر و تحمل کا اگر ہمیں ملتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے. انہوں نے ہمیں 2 زندگی گزارنے کے بہترین نمونے دیے ہیں کہ اگر ہم اقلیت میں زندگی گزار رہے ہیں تو نبی کی ہجرت سے قبل والی جو 13 سالہ زندگی ہے اس مکی زندگی کی اتباع کریں، جہاں نبی کنفرنٹیشن کرنے سے بچتے ہیں اور نبی ہمیشہ مصالحت کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اور اگر ہم اکثریت میں زندگی گزار رہے ہیں تو نبی کی مدنی زندگی کی اتباع کریں، جس میں وہ حکومت اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد مدینہ چارٹرڈ یعنی مدینہ کانسٹیٹیوشن پوری دنیا کو دیتے ہیں، جس میں اقلیت کو بھی وہی حقوق حاصل ہیں جو اکثریت کو حقوق حاصل ہیں. آج پوری دنیا میں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم یا تو مائنورٹی میں ہیں یا میجورٹی میں ہیں. جہاں ہم میجورٹی میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں میثاق مدینہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اور جہاں ہم مائنورٹی میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں ہم نبی کی مکی زندگی سے سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لہٰذا حضرات اپنی زندگی اور عشق رسالت کا ثبوت دیتے ہوئے آنے والے اسپیکر کو اسی انداز سے سنیے تاکہ ان کو گفتگو کرنے میں بھی مزہ آئے اور آپ کو ان کی گفتگو سننے میں بھی مزہ آئے. میں ان کو بلانے سے پہلے ایک یہ مصرعے بھی پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ بہت ہی کنور مہندر سنگھ بیدی نے کہا تھا کہ ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثناخوان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہیں محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اردو، حسین آباد گورنمنٹ کالج لکھنؤ سے، کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی خطابت کی سحرکاریوں سے نوازیں ان 2 مصروں کے ساتھ کہ میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، جشن عید میلاد النبی میں میری یہ حاضری، جیسا کہ ابھی ہمارے برادر محترم نے کہا کہ پہلی بار میں یہاں حاضر ہوا ہوں، اس کے لیے IICC کا، ان کے اراکین کا میں خصوصی طور پر شکر گزار ہوں۔ تمام حضرات کو جو یہاں موجود ہیں اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، ان سب کو خاتم النبیین، افضل المرسلین، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو حضرات مسند نشین ہیں ان کو بھی مبارکباد، اور جو خاک نشین ہیں ان کو خصوصی مبارکباد، کیونکہ جو زینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جس اعتماد اور جس کانفیڈنس کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں میرے بھائی میری بہنیں زینوں پہ تشریف فرما ہیں، تو مجھے عرفان صدیقی یاد آ رہے ہیں کہ کوئی سلطان نہیں میرے سوا میرا شریک، کوئی سلطان نہیں میرے سوا میرا شریک، مسند خاک پر بیٹھا ہوں برابر اپنے، مسند خاک پر بیٹھا ہوں برابر اپنے، اور بیٹھنا بھی چاہیے، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ آپ نے اقتدار کو تخت طاؤس سے اتار کر مسجد کی چٹائی پہ بیٹھا دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نبی کے چاہنے والے پھر کیوں نہ خاک نشین ہوں۔ اور اس مرحلے پر مجھے یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے اکابرین، ادھر نگاہ جانتا تو بزرگان، ادھر نگاہ ڈالتا ہوں تو بزرگان، اور میں ایک چھوٹا سا طالب علم تاریخ کا، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے IICC والوں نے ایک عظیم کارواں ہے علماء اور افاضل و اکابرین کا، جسے یہاں پر مجتمع کر دیا ہے، اور جب اس عظیم کارواں کو دیکھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ میں گرد کارواں ہوں، لیکن یاد رکھیے گرد کارواں کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، گرد کارواں سے سمت کارواں کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو آج جیسا کہ ابھی مجھ سے پہلے کہا گیا کہ جس نبی کا ہم جشن منا رہے ہیں اس پر کسی قوم کا اجارہ نہیں ہے، وہ کسی ایک قوم کے رہبر بن کر نہیں آئے تھے، نبی رحمت بن کر آئے تھے، اور ساری کائنات کے لیے نبی رحمت بن کر آئے تھے۔ علم الہی جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن بنا، جب پیکر میں ڈھلا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ تو آپ کا علم گویا علم الہی، اور آج ہم یوم اساتذہ بھی منا رہے ہیں، تو دنیا کا سب سے بہترین جو معلم ہے، معلم اخلاق کا جشن، اور اتفاق دیکھیے کہ آج یوم اساتذہ بھی ہے۔ اور جب میں نے یہ عرض کیا کہ ساری دنیا کے لیے آپ پیغام لے کر آئے، تو ساری دنیا نے اسے تسلیم بھی کیا۔ توریت، زبور، انجیل، آپ جتنے بھی آسمانی صحیفے ہیں، سب میں پیغمبر اسلام کی آمد کی خبر دی گئی، حتیٰ کہ وید مقدس میں بھی پیغمبر اسلام، نبی رحمت، ساری کائنات کے لیے امن کا پیغام لانے والے نبی کا ذکر کیا گیا۔ وید مقدس میں لکھا گیا کہ انتم کال میں ایک اوتار آئے گا، اور وہ اوتار پروت کے کونے میں بیٹھ کر ایشور کی پوجا کرے گا۔ اس اوتار پر ایشور کا دھیان پروت کے کونے میں ہوگا۔
उस अवतार की माता का नाम शांति होगा और पिता का नाम शिवदास होगा। उसके पिता का नाम शिवदास होगा और जब वो आए उसके शब्दों को ध्यान से सुनना। ये वेद मुक़द्दस की एक इबारत थी जिसे मैंने सुनाया और आखिर में उसमें लिखा हुआ था कि उस अवतार का जन्म पामदीप में होगा। अब आप देखें इसको कि वेद मुक़द्दस में नबी करीम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि उसका जन्म पामदीप में होगा। पामदीप किसे कहते हैं? खजूरों के जजीरे को। तो दुनिया में कोई भी जजीरा खजूरों का मक्के और मदीने से बड़ा नहीं है। मक्का मुअज़्ज़मा खजूरों का सबसे बड़ा जजीरा है और कहा गया कि पामदीप में वो पैदा होगा, खजूरों के जजीरे में पैदा होगा। वो अवतार ईश्वर की पूजा पहाड़ के कोने में करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में अल्लाह ताला की इबादत करते थे और उस पर ईश्वर का ध्यान पर्वत के कोने में होगा। यानी वो मबूस जो होगा, पहली वही जो नाजिल होगी वो भी एक पहाड़ के कोने में होगी। गार हिरा आपकी निगाहों के सामने है। उसके बाद कहा गया कि जो अवतार है, ये अवतार, इसकी माता का नाम शांति होगा। शांति को जब आप हिंदी से उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो मतलब होगा अमन वाली औरत। शांति, अमन वाली औरत। और जब अमन वाली औरत को उर्दू से अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो मतलब होगा आमिना, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम है। उसके पिता का नाम शिवदास होगा। शिव कहते हैं ईश्वर को, अल्लाह को, दास कहते हैं बंदे को। जब हम इसे हिंदी से उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे शिवदास को तो मतलब होगा अल्लाह का बंदा। और जब अल्लाह के बंदे को हम अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो मतलब होगा अब्दुल्लाह, जो हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम है। तो आपने देखा कि तमाम तर कुतुब में, चाहे वो इस्लामी हो चाहे गैर इस्लामी हो, सब में पैगंबर इस्लाम का जिक्र किया गया। 1927 में कानपुर से किताब छपी जिसके राइटर हैं डॉक्टर एल.के. भटनागर और किताब का नाम है बुद्ध गयान। बुद्ध गयान में डॉक्टर एल.के. भटनागर ने लिखा, महात्मा गौतम बुद्ध के ताल्लुक से किताब है, जैसा कि नाम से आप हजरात को अंदाज़ा हो गया होगा। अहले इल्म, अहले दानिश मेरे सामने है, तफसील में जाने का ना वक्त है और ना ज़रूरत है। डॉक्टर एल.के. भटनागर लिखते हैं कि बुद्ध गयान गौतम बुद्ध के ताल्लुक से उनकी बायोग्राफी है, सवान उम्री है। उसमें वो लिखते हैं कि एक दिन महात्मा गौतम बुद्ध सो रहे थे और सोते सोते अचानक उठे और उठकर रोने लगे और खूब चीख चीख कर रोने लगे। तो उनका शागिर्द जो हर वक्त उनके करीब रहता था, आनंद रोने की आवाज़ सुनकर घबराकर दौड़ता हुआ आया और कहा कि महात्मा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा नहीं कुछ नहीं, बस मैंने ख्वाब देखा था और उस ख्वाब के बाद मैं रोने लगा। फिर चीखे मार के रोने लगे महात्मा गौतम बुद्ध। तो आनंद कहता है कि मुझसे देखा नहीं गया उनका रोना, मैं भी रोने लगा। डॉक्टर एल.के. भटनागर लिखते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना एक हाथ आनंद के कांधे पर रखा और कहा, तुम क्यों रोते हो? दीन मुझ पर खत्म नहीं होगा, धर्म का खात्मा मुझ पर नहीं होगा, इसका खात्मा मीत एरिया पर होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मीत एरिया जब आएगा वो ईश्वर का आखिरी अवतार होगा और मीत एरिया के बच्चों पर, उनकी औलाद पर लोग बहुत जुल्म करेंगे, उन्हें बहुत सताएंगे और मीत एरिया
کے سر پر ایشور نے 5 پہلوؤں والا ایک تاج سجایا ہے، اس میں 5 موتی ہیں، اور تم پریشان نہ ہو، مجھ پر دھرم کا خاتمہ نہیں ہوگا، سماپت نہیں ہوگا دھرم یہاں پر، سماپت میتیریا پر ہوگا۔ میتیریا کیا ہے؟ ڈاکٹر ایل کے بھٹناگر لکھتے ہیں کہ میتیریا کے جو میننگ ہے انہیں لکھی، جو ارتھ لکھا، کہتے ہیں کہ می کہتے ہیں بارش کو، رحمت کو، اور تیریا کہتے ہیں عالمین کو۔ تو می تیریا دھرم کا سماپت کرنے والا ہوگا، اس پر سماپت ہوگا، مجھ پر سماپت نہیں ہوگا۔ یعنی می تیریا، می رحمت اور تیریا عالمین، رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ ہے میتیریا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی اولاد پر لوگ بڑا ظلم کریں گے، بہت ستائیں گے، اس پر بہت نیائے ہوگا، اس پر بہت انیائے ہوگا، اسے بہت ستایا جائے گا۔ تو اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اولاد کون ہے ان کی؟ ان کے نواسے حسن اور حسین، ان کو دنیا والے بہت ستائیں گے اور ان کی نسل کو ختم کرنا چاہیں گے، لیکن ایشور نے یہ طے کیا ہے کہ وہ ان کی نسل کو ختم نہیں ہونے دے گا۔ انا آتینا کل کوثر، یہ ہے میتیریا کہ جسے کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، اور جو دھرم اور مذہب میں اتحاد، یونٹی، ایکتا اور معاشرے میں امن اور رواداری کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اب جو ہمارا سبجیکٹ ہے پیغمبر اسلام کی سیرت، معاشرے کے لیے امن اور رواداری کا پیغام، ابھی ہلکا سا ذکر کیا گیا لیکن وہ منظر آپ کے سامنے پورا کھینچ دیتا ہوں، اور وقت بھی میرا تمام ہو رہا ہے، اپنے وقت پہ گفتگو تمام کر دوں گا۔ جس جنگ کا بھی ذکر کیا 3 ہجری، جنگ احد، کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3000 لوگوں نے گھیر لیا، تنہا نبی کریم ہیں اور 3000 لوگ ہیں میدان جنگ میں۔ لشکر اسلام منتشر ہو چکا ہے، تاریخ آپ کو معلوم ہے، جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے ہیں۔ اس وقت تنہا پیغمبر اسلام ہیں، ایک طرف مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب ہیں جو 1500 کے لشکر سے جنگ کر رہے ہیں، اور باقی سارا لشکر پیغمبر اسلام کے قریب آ گیا ہے، اتنا قریب آ گیا کہ وہ اٹھا کر پتھر مارتا ہے تو پیغمبر تک وہ پتھر پہنچ رہے ہیں، اور نبی کریم زخمی ہوئے، آپ کے لب و رخسار زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، لیکن آپ کے پہلو میں تلوار لگی ہوئی ہے، اور ایک تلوار کے فاصلے پہ لشکر کھڑا ہوا ہے جو پتھر مار رہا ہے۔ پیغمبر اسلام سامنے والے لشکر سے پتھر کھاتے رہتے ہیں، تلوار نہیں نکالتے۔ کائنات میں کوئی ایسا منظر دکھائیے کہ جب جس کے پاس تلوار موجود ہو اور سامنے حملے ہو رہے ہوں، وہ تلوار نہ نکالے اور لوگ اس پہ حملہ کرتے رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہاتھوں میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی زنجیر پڑی ہوئی ہے، تلوار اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں؟ تو پیغمبر اسلام نے تحمل اور صبر کا کتنا بہترین نمونہ پیش کیا کہ دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، اور کیونکہ رحمت بن کر آئے ہیں، امت دعوت اور امت اجابت کی طرف اشارہ کیا بھی ہمارے بھائی نے، اس میں جانے کا موقع نہیں ہے کہ سب کے لیے رحمت ہیں، چاہے ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، کسی ایک قوم، کسی ایک قبیلے کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے تھے۔ آپ دیکھیں کیا نظیر پیش کی ہے۔ یہ 3 ہجری کا واقعہ تھا، مسلمان 3 ہجری میں بہت مضبوط پوزیشن میں تھے، یہ میں عرض کر دوں۔ اس کے بعد جنگ خندق ہوتی ہے 5 ہجری میں، اس سے زیادہ مسلمان مضبوط ہو گئے۔ اس کے بعد سن 7 ہجری میں جنگ خیبر ہوتی ہے، جنگ خیبر تک آتے آتے اور مسلمان مضبوط ہوئے۔ لیکن جنگ خیبر کیوں ہوئی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 82 غزوات میں حصہ لیا، لیکن 82 غزوات میں کوئی جنگ بھی ایسی نہیں ہے
جب مسلمانوں نے جا کے حملہ کیا ہو. میں چیلنج کر رہا ہوں, کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں مسلمانوں نے جا کے سامنے والوں پہ حملہ کیا ہو. مسلمانوں نے ہمیشہ ڈیفینس کیا ہے. مسلمان ہمیشہ ڈیفینس کرتے رہے, کبھی حملہ آور نہیں ہوئے, کبھی اپنی طرف سے حملہ نہیں کیا. صرف ایک جنگ ہے, جنگ خیبر, جس میں مسلمانوں نے جا کے حملہ کیا ہے. مگر کیوں؟ اس پر غور کیا. پیغمبر اسلام نے حجت تمام کی, بار بار خط لکھ رہے تھے, کبھی مرحب کے نام, کبھی انتر کے نام, کبھی حارث کے نام, جو سردار تھے یہودیوں کے, کہ آپ مسلمانوں کے قافلوں کو نہ لوٹیں. جب مسلمانوں کے قافلے خیبر کی طرف سے گزرتے تھے, 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے خیبر میں اور مدینے میں, تو جب مدینے سے قافلے چلتے تھے اور یہاں پہنچتے تھے خیبر کے پاس, تو یہ یہودی ان قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. تو پیغمبر اسلام نے خط لکھا, ایک بار لکھا, 2 بار لکھا, 3 بار لکھا, بار بار متوجہ کیا کہ ہمارے لوگوں کو قتل نہ کیا جائے, ہمارے قافلوں کو نہ لوٹا جائے. جب وہ نہیں مانے تب پیغمبر اسلام نے آخری حل اس کا یہ نکالا کہ اب ہمیں جا کر کے ان کو بتانا پڑے گا کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں. اور کمال کی بات ہے کہ پیغمبر اسلام 1600 کا لشکر لے کر 10,000 کا مقابلہ کرنے پہنچ گئے خیبر میں. آپ سوچئے کہ کہاں 1600 لوگ, اور 1600 لوگوں میں بھی 100 لوگوں کے پاس اسلحے تھے, 1500 لوگ اسلحوں سے خالی, اور وہ 10,000 اسلحوں سے لیس. ان کے پاس اس وقت کی ٹیکنالوجی کے حساب سے بہترین اسلحے موجود تھے. لیکن ایمان کی طاقت ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو ہر دور میں بتا دیتی ہے کہ سپر پاور کچھ نہیں ہے ایمان کے سامنے. خیبر میں پیغمبر اسلام نے 1600 لوگوں کے ساتھ 10,000 کا مقابلہ کر کے بتایا کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے. اور آج ایران نے, آیت اللہ خامنائی نے سپر پاور سے ٹکرا کے بتا دیا کہ ایمان کی طاقت آج بھی زندہ ہے, اور ایمان کی طاقت کا کوئی بھی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی. سپر پاور آج کی جن کے نام سے لوگ دہل جاتے ہیں, ان کا مقابلہ کس طرح سے کیا آیت اللہ خامنائی نے. آپ نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا, اور کہا گیا کہ خامنائی کو مار ڈالیں گے, خامنائی کو قتل کر دیں گے, کیونکہ خامنائی کو قتل کرنا نہیں ہے, سارے مسلمانوں کو قتل کرنا ہے. سپر پاور ہے خامنائی, اس لیے قتل کرنا ہے. کہا گیا تو خامنائی نے کیا کہا کہ میں مر جاؤں, میں شہید ہو جاؤں, تو جنگ مت روکنا, جنگ جاری رکھنا, کیونکہ جنگ کسی مسلک کی جنگ نہیں تھی, جنگ کسی مذہب کی نہیں تھی, یہ جنگ تھی مقصد کی جنگ, مسلمانوں کے تحفظ کی جنگ تھی. تو اس لیے بس اب میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے ہر موقع پر امن کا پیغام دیا. اور آخری بات, سن 8 ہجری فتح مکہ میں جو پیغام دیا ہے, آپ دیکھیں 10,000 کا لشکر پیغمبر اسلام اب لے کے مکے میں پہنچ رہے ہیں, اور وہاں جا کر جو خطبہ دیتے ہیں اس خطبے میں کہا کیا, وہاں کہا کہ جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیے ہیں, جن لوگوں نے ہم پر پتھر برسائے ہیں, جن لوگوں نے ہمیں زخمی کیا ہے, ہم ان سب کو آج معاف کر رہے ہیں. کب معاف کر رہے ہیں؟ جب مجبور ہیں تب نہیں, آج ہم بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہیں. آج ہم 10,000 لوگوں کے ساتھ آئے ہیں, اگر چاہیں تو ہر ظلم کا حساب لیں. ہمارے صحابہ کو قتل کیا گیا, ہماری صحابیات کو قتل کیا گیا, مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے. اگر آج چاہیں تو بدلہ لے سکتے ہیں, لیکن کہا نہیں لیں گے. حتیٰ کہ اس کو معاف کر دیا, ابو سفیان اور ان کی بیوی, کیونکہ بعد میں مسلمان ہوئے نا. پہلے تو پیغمبر اسلام کے خلاف مستقل جنگیں کی, بدر, احد, خندق, یہ سب کس نے کی ہیں؟ انہی نے کی ہے نا ساری جنگیں. مگر پیغمبر کہتے ہیں کہ میرے اندر وہ رحم دل انسان ہے کہ میں اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو, جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ قتل ہوئے, سب کو معاف کرتا ہوں. اور یہ معاف کرنا یاد رکھیے گا, زندگی بھر کے لیے پیغام دیا پیغمبر نے کہ جب مجبور ہو جاؤ, ظلم کوئی کرتا ہو آپ پر اور آپ کچھ کر نہ سکیں, اور اس کے بعد کہ ہم نے معاف کر دیا, یہ معاف کرنا نہیں ہوتا ہے,
کہ معاف کرنا جب ہوتا ہے جب آپ کے پاس طاقت ہو، آپ کے پاس پاور ہو، آپ بدلہ لے سکتے ہو دشمن سے، اور اس کے بعد کہیں کہ ہم نے معاف کر دیا. تو یہ ہے معاف کرنا. علامہ اقبال نے اسی نے تو کہا تھا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ما ز نام مصطفیٰ است، وما علینا الا البلاغ.